अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 5 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट हमारे प्यारे दोस्त सहाफ़ी, पाकिस्तान की आवाज़ इमरान रियाज खान से मुतालिक है, जिनसे मुतालिक न सिर्फ ये दावा किया जा रहा है कि उनके ऊपर अफसोसनाक कातलाना हमला हुआ, बल्कि अब वो खुद भी बोलना शुरू हो गए। कुछ बातें उन्होंने इंटरव्यू के अंदर की हैं, कुछ हम दोस्तों के साथ शेयर की हैं। तो क्या बीती उनके साथ और इस वक्त वो किस हालत में है, वो कुछ तफसीलात हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इंतहाई अफसोसनाक हैं, लेकिन क्या करें कि यही मामला है। इन्हीं हालात के अंदर हमें जीना है, इन्हीं हालात के अंदर हमें रिपोर्ट करना है। सहाफ़ी हैं, बोलने वाले हैं, कम अज़ कम बोलने की आज़ादी ना हो तो सांस लेने की आज़ादी तो होनी चाहिए। उसकी डिटेल्स क्या हैं, तफसीलात क्या हैं, मैं शेयर करूंगा। ट्विटर यानी एक्स को एक मरतबा फिर जंजीरें पहना दी गई हैं वीपीएन की, और कल का पूरा दिन यानी आज सुबह तक वीपीएन के बगैर जो है ट्विटर एक्सेसिबल था, लेकिन अभी फिर ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगता है ऐसा है कि लग चुकी है। या फिर ये एक तरीका वारदात हो सकता है पूरी दुनिया को दिखाने का, नहीं हमारे पास तो खुला रहता है, कभी कभार कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो इस तरह हो जाता है। तो ये जो तरीका है ये भी लोगों को पता चल चुका है, और जो अरबाब इख्तियार हैं इंटरनेशनल, वड्डे चौधरी साहब यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनको भी बताने में कोई कसर नहीं छोड़नी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और अवाम पाकिस्तान ने। तो उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैं शेयर करूंगा। इमरान खान ने यानी कैदी नंबर 804 ने इनको तिगनी का नाच नचा रखा है, और इसके ऊपर अब बहुत सारे लोग कन्विंस्ड हैं कि वो नहीं छोड़ने लगे, ना इनको एनआरओ देने लगे हैं। उनकी तफसीलात क्या है वो भी शेयर करूंगा। इकरारुल हसन के ऊपर जो हमारा सोशल मीडिया है शदीद तनकीद कर रहा है, उसकी रीज़न क्या बनी है उसकी तफसीलात भी शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपको हमारा साथ बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से रह सकता है। मेरी नज़र में टॉप स्टोरी, वैसे तो इमरान खान साहब से मुतालिक हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि इतवार का दिन है और वाक़या इतना बड़ा है जो दिल दहला देने वाला है, संगीन भी है, अफसोसनाक भी है, वो है इमरान रियाज खान साहब से मुतालिक। एक तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है हाल ही में, उसमें कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि किस अंदाज से उन्हें बार बार अपनी लोकेशन बदलना पड़ी और किस तरह से उनके एक जगह छोड़ने के 7 मिनट के अंदर अंदर उनके घर पर रेड हुआ, और इत्तलात के मुताबिक मुबैना तौर के ऊपर उनको एलिमिनेट करने की कार्रवाई थी जो ना हो सकी, और दूसरी जगह वो पहुंच गए। जाहिर है वो अब अपनी लोकेशन भी नहीं बता सकते, वो ये भी नहीं बता सकते कि वो महफूज हैं नहीं है, कहाँ पर हैं, अल्लाह ही महफूज रखने वाला है। लेकिन यहाँ पर सवालात बड़े इंपॉर्टेंट जन्म लेते हैं। कुछ हमसे भी उन्होंने बातें शेयर की हैं कि ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये 3-4 दफ़ा बात हो चुकी है, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है सिक्योरिटी हमारे दोस्त की ज़्यादा अजीज़ है हमें कि वो इस वक्त कहाँ है। लेकिन इतना मुझे पता है कि इमरान रियाज खान इस मुल्क से बड़ा प्यार करता है, हमारी तरह मुहिब वतन पाकिस्तानी है, सच बोलने से पीछे नहीं हटता, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने केपीके हुकूमत को, अली अमीन गंडापुर को और बाकियों को आड़े हाथों लिया। तो केपीके का ही एक डिपार्टमेंट है डीबीएस, उसने कार्रवाई की वफाक के साथ मिलकर, और रेड हुआ उनके घर के ऊपर जहां पर वो छुपे हुए थे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर सवाल सिर्फ इतना है कि सहाफ़ी का काम तो तनकीद करना है। वो तनकीद जो है वफाक के ऊपर भी हो सकती है, वो तनकीद आर्टिकल 19 की हद में रहकर किसी पर भी हो सकती है, वो तनकीद जो है वो अपोजिशन के ऊपर भी हो सकती है, वो केपी गवर्नमेंट के ऊपर भी हो सकती है। वो तो हम करते हैं, और जहां हमें जायज़ लगेगा वहां हम करेंगे, लेकिन उसकी पादाश में किसी शख्स के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती या नाइंसाफ़ी होना ये अफसोसनाक है। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को देना चाहता हूँ। मैं एक वाशगाफ खुले बंदों ओपन एंडेड फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉलोअर, इमरान खान का फॉलोअर, उनका वर्कर इंतहाई संजीदा, पढ़ा लिखा, दलील से गुफ्तगू करने वाला, आर्गुमेंट बेस्ड एनालिसिस करने वाला और तनकीद करने वाला है। जबकि दूसरी तरफ जो इत्तेहाद है हुक्मरानी के अंदर, उस इत्तेहाद का जो फॉलोअर है गालम गलोच, धमकी दोष, कीचड़ उछालने वाला और आपको जलील और रुस्वा करने वाला, गंदी गंदी मीम्स बनाने वाला, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। कुछ पीटीआई के फॉलोअर्स भी ज़ाहिर है अग्रेसिव होते हैं, तो वो हदें क्रॉस कर जाते हैं और फिर वो ये नहीं देखते कि वो क्या बात कर रहे हैं।
اس میں وہ سامنے والے کی سروسز، سامنے والے کی سیکریفائسز، سامنے والے کی بہادری کو ایک منٹ میں ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ اب عمران ریاض خان کے اوپر پچھلے دنوں جب ان سے متعلق بات چل رہی تھی کہ وہ ملک چھوڑ گئے ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے سیاسی تھیوریاں پیش کرنا شروع کر دیں، ان کو نتھی کرنا شروع کر دیا گیا اس چیز سے کہ وہ تو ڈر گئے ہیں اور اس طرح کی باتیں۔ میرے اوپر بھائی کہ یہ تو رو پڑتا ہے، اور وہ کون ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ تو رو پڑا تھا بھائی۔ رونا ڈگنیٹی ہے انسان کی، اس کے ساتھ اگر ٹارچر ہوتا رہے گا 72 گھنٹے تک تو روئے گا نہیں تو اور کیا، ہنسے گا۔ اور پھر ڈگنیٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرنسپل سٹینڈز کے اوپر کھڑا ہوا ہے، پیچھے نہیں ہٹا، اب تک کھڑا ہوا ہے، نوکریوں پہ بھی نہیں ہے۔ یہی عمران ریاض خان کے اپیئر بھی نہیں ہو سکتے، تجزیہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی بھگت رہے ہیں، ہم بھی بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی ٹچے تھرڈ کلاس قسم کے ڈیجیٹل پورٹل کے اوپر بیٹھ کر پوڈ کاسٹیں بھی نہیں کر رہے تاکہ ہماری روزی چلتی رہے۔ تو روزی ہماری اللہ ہمیں دے رہا ہے بائی اینی مینز، جتنی دے سکتا ہے، کیے ہم نے سیکریفائسز، اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ تو عمران ریاض خان صاحب کے لیے، ہمارے بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں، جہاں ہیں محفوظ رہیں۔ کچھ باتیں ہم پر آشکار ہو چکی ہیں لیکن وقت آنے سے پہلے ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ وقت آئے گا تو اس کے اوپر بات ہوگی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹویٹر کی۔ ٹویٹر کو ایک مرتبہ پھر زنجیریں پہنا دی گئی ہیں جی، 24 گھنٹے کے لیے کھلا رہا، بغیر وی پی این کے کام کر رہا تھا، اور ایز پر دا ایکسپیکٹیشنز، کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ کوئی چال بھی ہو سکتی ہے، ذرا اس کو محتاط اندازے سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ پہلے 1-2 گھنٹے کے لیے کھلتا تھا، اب 24 گھنٹے کے لیے کھل گیا۔ تو چال ہو نہ ہو، اس میں مجھے صرف ایک چیز کی سمیل آ رہی ہے، وہ یہ کہ یہ دنیا کو شاید یہ دکھائیں گے کہ ہمارے پاس تو کھلا ہی رہتا ہے، لیکن جب سب میرین کیبل کے اندر فالٹ آتا ہے تو اس کے نتائج ٹویٹر کو بھی بھگتنا پڑتے ہیں، ادروائز تو ہمارے ساتھ سال کھلا رہتا ہے۔ اور یہ 2 نمبری اور جھوٹ بولنے میں تو ان کا ثانی کوئی نہیں ہے نا، تو اس لیے ان کو کر لینے دیں جتنا کر سکتے ہیں۔ آگے بھی پڑھا لکھا نوجوان ہے، دلیل سے گفتگو کرنے والا، ریسرچ کر کے آگے پہنچانے والا، اردو کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے دینے والا، تو وہ اپنے حساب سے آگے تک بات پہنچا دے گا ادھر وڈے چودھری صاحب ایلان مسک کو، تو وہ جب بات پہنچ گئی تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی تک کی اپڈیٹ یہ کہ ٹویٹر پر ایک مرتبہ پھر صارفین کے مطابق پابندی لگ چکی ہے اور بغیر وی پی این کے وہ نہیں کھل رہا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں بعد پھر کھل جائے، یہی ان کا طریقہ واردات ہے، تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہمارے دوست ہیں صدیق جان، مرکزی قیادت کے اوپر جو ہے وہ بڑی تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید بڑی جائز بھی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمران خان جب تک باہر تھے تو ہر 15 دن بعد معاشی ٹیم قوم کے ساتھ بیٹھ کر حکومت کے معاشی جھوٹے دعووں کا پول کھولتے نظر آتی تھی، اپنی حکومت کی کارکردگی سے موازنہ کرتے تھے۔ اس وقت معیشت تباہ ہو چکی، اس کے باوجود حکومت اربوں روپے کے اشتہارات چلوا کر معیشت کی مضبوطی کے جھوٹے دعوے کر رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی آزاد قیادت اس قدر قید ہے کہ ان سے معیشت سے متعلق حقائق پر مبنی ایک پریس کانفرنس بھی نہیں ہو پا رہی۔ کیوں اتنے مجبور ہیں یہ؟ کیوں اتنے خوفزدہ ہیں؟ اور یہ بات بالکل درست ہے، یہ بات 100% درست ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یار، آپ کن ڈھکوسلوں میں آئے ہوئے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر انٹرنیٹ کی بندش پر عالمی سطح کی رپورٹیں آ رہی ہیں، پاکستان کے حوالے سے خوفناک حقائق سامنے آئے ہیں۔ 30 لاکھ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی آن لائن جابز خطرے میں ہیں، لاکھوں پہلے ہی بے روزگار ہو چکے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس ایشو پر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی وائٹ پیپر جاری نہیں کیا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بڑے ویلڈ کوسچنز ہیں، اور پی ٹی آئی مرکزی قیادت کو اس کا جواب دینے کی تیاری اب کر لینی چاہیے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ بات کرتے جائیں اور اس میں سے نکلے کچھ نہ۔ امریکہ کا پریشر اپنی جگہ کے اوپر ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا۔ وہاں سے کیا آتا ہے، ریچرڈ گرینل کیا کرتا ہے، ٹیمی بروس کیا کرتی ہیں، مورگن آرٹگس کیا کرتی ہیں، یہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کرتا ہے، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ ایلن مسک کیا کر لے گا، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ آپ سے بھی تو کوئی سوال کر سکتا ہے، سوال کرتے ہیں تو اپنے ہی صوبے کے اندر اپنے ہی شخص کے اوپر ریڈ ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کچھ تھوڑی شرم حیا ہونی چاہیے۔ بہرحال اقرار الحسن صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے بعد وہ تنقید کی شدید زد میں ہے۔ ٹویٹ کیا تھا وہ ذرا میں آپ کے سامنے، وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہو یا پھر حقیقی آزادی، سب فراڈ ہے۔ 2 چیزوں کو ایک ہی پلڑے میں لا کر کھڑا کر دیا انہوں نے۔ آگے میں بات کرتا ہوں۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی نون لیگ آج اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہے، اور امریکی سازش اور حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے والی پی ٹی آئی امریکہ کی طرف سے مدد کے لیے دیکھ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر بھی آمادہ ہے۔ میرے خیال میں تجزیہ اگر آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے بطور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ 24 سے 27 نومبر کی رات کے اندر کیا ہوتا رہا، دن اور رات کے اندر، اس کا انالیسس کریں، سی سی ٹی وی فوٹیجز ڈھونڈیں، اس کے اوپر ایک عدد شو داغ دیں، آپ کو دنیا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ مان جائے گی۔ تو مسئلہ سارا یہاں پر آ جاتا ہے کہ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پر کہاں پر جلتے ہیں، اس لیے بات وہ کرنی چاہیے جو سمجھ میں آنے والی ہو۔ 2 معاملات کو آپ سنگل آؤٹ کر کے ایکولائز تبھی کر سکتے ہیں جب دونوں کا موازنہ کرنا بنتا ہو۔ معاملہ یہاں پر ڈیفرنٹ ہے،
یہاں پر معاملے کا موازنہ نہیں بنتا بھائی. اگر آپ نے کیا ہے تو پھر اب تنقید بھی اس کے اوپر ہو رہی ہے. کچھ مزید بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت، جائے بری لگتی ہے تو انتہائی معذرت، اور جائے بری لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ آصف بشیر چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں مذاکرات کا ماحول بچانے کے لیے 6 جنوری کا متوقع فیصلہ مؤخر ہو سکتا ہے. رہا ہونے والے پی ٹی آئی ورکرز کے جذباتی سیاسی نعروں سے نظام قانون کو گھبرانا یا انتقامی نہیں ہونا چاہیے. آصف بشیر چودھری. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر فیصلہ مؤخر ہو سکتا ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں، آئین اور انصاف اور قانون کے مطابق فیصلہ آ رہا ہے؟ تو میرے خیال میں یہ آپ کا جو بیانیہ ہے ادھر ہی دبردوس ہو جاتا ہے کہ آپ کی عدالتیں آزاد ہیں. تو بھائی فیصلہ پھر آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ مذاکرات کی وجہ سے آگے ہو رہا ہے تو مسئلہ سیاسی ہے نا. پھر عدالتیں سیاسی ہو چکی ہیں نا. پھر یہ بھی مانو بھی ایڈمٹ کرو. آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ ولاگ سے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. شام والا ولاگ زیادہ امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.